آپ نے کبھی محمد اسلام کے بارے میں کوئی لفظ تک نہیں سنا تھا؟ نہیں 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 نہیں، لیکن میں صرف جانتا تھا، مجھے نہیں پتا مجھے کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن میں صرف دہشت گردوں کے بارے میں جانتا تھا، کیونکہ کوریا میں جب میں چھوٹا تھا تو 9/11 ہوا تھا اور یہ کوریا میں بہت بڑی خبر تھی، بہت بڑی خبر، لہٰذا مجھے بھی بڑا دچکا لگا تھا اور وہ اس طرح بات کرتے تھے کہ اسلام ایسا ہے ویسا ہے۔ تو جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت یہ سوچتا تھا کہ جیسے اسلام کوئی خطرناک چیز ہے، لیکن جب میں انڈونیشیا آیا میں نے کئی لڑکیوں کو سکارف پہنے دیکھا اور بہت سے داڑھی والے لڑکوں کو جو نماز پڑھتے تھے، تو مجھے بڑا تجسس ہوا یہ اتنے مختلف کیوں ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ سب کیا ہے، اور انہوں نے مجھے جواب دیا یہ اسلام ہے اور یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے، اور در حقیقت وہ بڑے مہربان تھے اور انہوں نے واقعی میری بڑی خاطر مدارت کی۔ وہ ہمیشہ کہتے او کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو اس کا حقدار سمجھتا ہوں، میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ تو جب میں چھوٹا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ جیسے اسلام ایک خطرناک چیز ہے، لیکن جب میں انڈونیشیا آیا تو یہاں لوگوں کو بالکل مختلف پایا۔ وہ اتنے مہربان، اتنے پرسکون اور ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والے تھے۔ مجھے لگا یہ سب اس سے مختلف ہے جو میں جانتا ہوں، یہ مکمل طور پر مختلف تھا۔ تو پہلے تو مجھے اس مذہب سے دلچسپی محسوس ہوئی اور میں نے اس سے بڑی عمدہ چیزیں محسوس کی۔ پھر میں واپس کوریا آ گیا۔ اصل میں تب میری صورتحال اچھی نہیں تھی، مطلب مالی حالت اچھی نہیں تھی اور میری فیملی خوشحال نہیں تھی، لہٰذا مجھے ملازمت تلاش کرنی تھی۔ موسیقی کے کام میں زیادہ کمائی نہیں تھی، وہ اتنا مستحکم ذریعہ نہیں تھا، اس لیے مجھے اپنی فیملی کے لیے کام کرنا تھا، لیکن وہ ملازمت ذہنی دباؤ کا باعث تھی، کافی ذہنی دباؤ کا باعث۔ مجھے چونکہ تخلیقی کام پسند تھا، میں کوئی چیز بنانا چاہتا تھا، جیسے کہ یہ موسیقی بھی ہو سکتی تھی یا ویڈیو بھی، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں کچھ تخلیق کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب میں کام کر رہا تھا تو کمپنی مجھ سے زیادہ خوش نہیں تھی، لہٰذا میں نے یوٹیوب شروع کر دیا۔ تو میں نے یوٹیوب کا کام شروع کیا، لیکن میرا یوٹیوب چینل موسیقی سے شروع ہوتا ہے، میں اپنی کور میوزک ویڈیوز اور اسی طرح کی چیزیں اپلوڈ کرتا تھا۔ اس کے بعد مجھے اچانک یہ سوجی کہ میں انڈونیشیا کے اپنے احساسات کیسے بتا سکتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اچانک یہ سوچ کیسے آئی، میں نے یہ کیوں سوچا، تو بس جو کچھ میں مسلمانوں سے متعلق جانتا ہوں وہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ بہت سے کورین سمجھتے ہیں اسلام خطرناک ہے، لیکن میں نے اسلام کے بارے میں بہت سی اچھی چیزیں محسوس کی، لہٰذا میں نے ان کے بارے میں بات کی، میں نے یوٹیوب پر اپنے احساسات شیئر کیے اور یوں بہت سے لوگ اس میں دلچسپی لینے لگے۔ بہت سے لوگوں نے مجھے اسلام کے بارے میں سکھایا، مثلا اگر آپ اسلام سے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو آپ فلاں سے بات کر سکتے ہیں اور میں امام سے بات کروں گا۔ آپ کوریا میں کوئی مسجد دیکھ سکتے ہیں اور آپ وہاں نماز ادا کرنا سیکھ سکتے ہیں، یا آپ رمضان میں روزے رکھنے کا طریقہ جان سکتے ہیں۔ تو میں نے رفتہ رفتہ ان پر عمل شروع کر دیا، مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن شاید لگتا ہے جیسے یہ سب قدرتی طور پر مجھ سے ہو رہا تھا۔ میں مسجد جاتا تھا، مسجد میں نماز ادا کرتا تھا، رمضان میں روزے رکھتا تھا، اور اس دوران میرا ایمان تھوڑا بہت پختہ ہو گیا تھا، کیونکہ جب میں مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتا تھا تو مجھے پرکیف احساس ملتا تھا، ایسے لگتا تھا گویا کوئی میری مدد کر رہا ہے، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور جیسے کوئی مجھے امید دلانا چاہتا ہے، کیونکہ تب میں بالکل کیا آپ اس وقت مسلمان تھے جب آپ عمل کر رہے تھے؟ نہیں، میں مسلمان نہیں تھا، میں کیتھولک تھا، لیکن میرا اس پر کوئی خاص ایمان نہیں تھا۔ آپ بس عمل کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ ہاں، میں نے قبول نہیں کیا تھا لیکن عمل شروع کر دیا تھا، جیسا کہ مراقبے وغیرہ کے طور پر؟ ہاں کچھ ایسا ہی۔ اس وقت میں یہ سوچتا تھا شاید میں اسے قبول کر سکتا ہوں، آخر کیوں نہیں، میں دوسری ثقافت یا دوسرے مذہب کو سیکھنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اس وقت کچھ ذہنی دباؤ میں تھا، کافی مشکل ذہنی دباؤ۔ دراصل کورین معاشرے میں مسابقت بہت ہے، بہت سخت مسابقت۔ آپ اسکوڈ گیم کے بارے میں جانتے ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں۔ بالکل اسی کی طرح کورین معاشرہ بھی ہے، بالکل ویسا ہی، جہاں صرف ایک جیتنے والا ہوتا ہے اور اگر آپ نہیں جیتتے تو سب ہار جاتے ہیں اور آپ خود کو ناکام سمجھتے ہیں، ہارا ہوا سمجھتے ہیں۔ تو میں بھی ایسے ہی سوچتا تھا کہ میری زندگی ایسی کیوں ہے، میں کامیاب کیوں نہیں ہوں، لیکن جب اس وقت میں نے اسلام پر عمل کیا تو مجھے بڑا مختلف احساس ہوا، یوں لگا جیسے مجھے کوئی گمشدہ چیز مل گئی ہو، میں کھویا ہوا تھا، کیونکہ میں اس بارے میں سوچتا تھا کہ میں کہاں سے ہوں۔ جیسے اسکول مجھے سائنس ریاضی سے متعلق سارا علم دیتا ہے، لیکن وہ نہیں بتاتا کہ میں کہاں سے اور کیوں آیا ہوں اور میں کون ہوں اور کہاں جا رہا ہوں اور مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا۔ وہ مجھے راستہ نہیں بتاتا کہ کہاں جانا ہے،
میرا خیال ہے اسلام نے مجھے ان کے جوابات دیے کہ مجھے کہاں جانا ہے اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ میں بہت ذہنی دباؤ میں تھا۔ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں، جیسے کہ مجھے کیوں جانا ہے، کہاں جانا ہے، مجھے کون سے کام کرنے چاہیے۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے اسلام پر عمل کیا اور مسلمان دوستوں، مسلمان لوگوں کے ساتھ رہا اور میں نماز پڑھتا تھا تو گویا اسلام کی رہنمائی میں تھا۔ اسلام نے مجھے اس سوال کا جواب دیا کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کا حکم ماننا ہے، کیونکہ خدا نے ہمارے لیے سب کچھ پیدا کیا۔ رمضان میں مجھے اس شکر گزاری کا احساس ہوا، جو کھانا اس نے دیا، پانی دیا، مجھے زندگی دی، دوست دیے، فیملی دی، یہ زمین دی، گویا کہ ہر چیز۔ تو اس سوچ کے بعد مجھ میں اپنے خالق کی شکر گزاری کا احساس پیدا ہوا۔ پہلی مرتبہ رمضان کے روزے رکھتے ہوئے 3 سال پہلے ہوا تھا۔ اس وقت مسلمان نہیں تھے؟ میں مسلمان نہیں تھا، لیکن میرا ایمان تھا، میرا خدا پر ایمان تھا، کیونکہ میں اس دنیا میں ہوں اور صرف خدا ہی مجھے بتاتا اور سکھاتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ صرف اور صرف خدا مجھے سکھاتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور اپنی زندگی کو خوشگوار کیسے